والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى الخلق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين فازوا فوزا كبيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بے حد حمد و ثنا بحضور خالق کل مالک کل رازق کل معبود کل مسجود کل مقصود کل جل جلالہ و عم نوالہ. اور درود لا معدود بحضور محبوب کل باعث تخلیق وجود کل ختم الرسل عزیز القدر مولانا صاحبزادہ حماد احمد نقشبندی صاحب
حضرت قبلہ شاہ صاحب اور قابل قدر و منزلت معزز حاضرین و سامعین، آج کا یہ مبارک، مقدس اور بامقصد پروگرام بسلسلہ عرس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل شانہ اس مبارک پروگرام کے جملہ منتظمین اور جملہ شرکاء و حاضرین کو اپنی بارگاہ سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کی نسبت شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کی ذات سے مضبوط فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اس موقع پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اس عنوان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ مرتبہ پا کر دوسروں کو کس طرح یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ جل شانہ نے انسان کی بہت بڑی حقیقت ذکر فرمائی، اور 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے آخر میں ارشاد فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش فرمایا۔ پیش فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس امانت کو تم سنبھال لو، اسے اٹھا لو۔ اے آسمانوں، یہ ہے میری امانت، اسے تم سنبھال لو، اور اے زمینوں، یہ ہے میری امانت، اسے تم سنبھال لو، اور اے پہاڑوں، یہ ہے میری امانت، اسے تم سنبھال لو۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ جب میرے رب نے امانت کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کے سامنے پیش فرمایا تو کیا کیا انہوں نے؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ انکار کر گئے آسمان، انکار کر گئی زمینیں، انکار کر گئے پہاڑ کہ اے اللہ، ہم اس امانت کو نہ اٹھا سکتے ہیں نہ سنبھال سکتے ہیں۔ اچھا، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ انکار
اللہ کے حکم کے سامنے نہ تھا، اور نہ ہی یہ انکار نافرمانی کا تھا کہ اللہ فرمائے یہ اٹھا لو، وہ کہیں ہم نہیں، فابینا، اٹھا نہیں سکتے، نہیں اٹھاتے۔ زمین و امانت اٹھا لو، وہ کہیں ہم نہیں اٹھاتی۔ پہاڑوں تم امانت اٹھا لو، وہ کہیں ہم نہیں اٹھاتے۔ یہ انکار ہوتا ہے امر کے سامنے، یہاں انکار نہ تھا، پیشکش تھی اللہ کی طرف سے، پیشکش تھی، اے آسمانوں یہ ہے میری امانت، اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ اے زمینوں یہ ہے میری امانت، اگر اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ اور اے پہاڑوں یہ ہے میری امانت، اگر تم اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ سب نے کہا فابینا ان یحملنها واشفقن منها، اے اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ انکار نہ تھا بلکہ اپنے عجز کا اظہار تھا، اے اللہ اٹھا لینا تو بڑی بات ہے مگر ہماری ہمت نہیں ہے، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم تیری امانت کو اٹھا سکیں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم تیری امانت کو سنبھال سکیں۔ اے اللہ ہماری ہمت سے باہر ہے، ہماری دسترس سے باہر ہے، ہماری وسعت سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے۔ جو تو نے ہمیں طاقت دی ہے اس طاقت سے ہم اس امانت کو سنبھال نہیں سکتے۔ یہ سمپل ترجمہ ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، آسمان انکار کر گئے، بڑی راز کی بات ہے، آسمان انکار کر گئے، زمینیں انکار کر گئی، پہاڑ انکار کر گئے، یہ انسان آیا، اس نے آ کر کے اسے اٹھا لیا، پیشکش اسے نہیں ہوئی۔ یہ بڑے عشق کی بات ہے، میں بات صوفیانہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ پیشکش ہوئی آسمانوں کو، پیشکش ہوئی زمینوں کو، پیشکش ہوئی پہاڑوں کو کہ اے آسمانوں زمینوں پہاڑوں یہ ہے میری امانت، اسے اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم اس امانت کو اٹھا لیں۔ اب اللہ نے پیشکش نہیں کی انسان کو، یہ خود چلا آیا، یہ خود آیا۔ قرآن کا مزاج بھی یہی ہے، فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پیشکش میں ہیں تین، آسمان زمین پہاڑ، انکار کر گئے، فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان آیا، اس نے آ کر کے اٹھا لیا۔ اے اللہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ وہ تینوں کہیں آکھیا ہے تو جڑے آسمان نہیں پہ جڑا باہر چاندے، زمینہ نہیں پہ چاندیاں، پہاڑ نہیں پہ چاندے، تین کہیں آکھیا ہے بچہ؟ انسان نے جواب دیتا میں اپنے عشق الہی تو مجبور ہو گیا، میرے عشق نے، ہائے ہائے ہائے، عشق بڑے 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 بار چھوا لیں، بڑے بڑے بوجھ اٹھوا دیتا ہے، انسان نے اٹھا لیا۔ اب یہاں یہ تو ہے سمپل ترجمہ، اب میں آتا ہوں اس کی وضاحت کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے امانت کو پیش کیا کہ تم اٹھا لو آسمانوں میری امانت کو، زمینوں تم اٹھا لو، پہاڑوں تم اٹھا لو۔ تو یہ امانت ہے کیا؟ سب نے انکار کیا، انسان نے اٹھا لیا، امانت کیا ہے؟ مفسرین کرام، حضرت قتادہ، حضرت عبداللہ بن عباس، دیگر ایسے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں الامانتو ہیا اداء الفرائض والواجبات والمؤکدات والمستحبات۔ امانت کس شے کا نام ہے؟ فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے، واجبات کو ادا کرنے کا نام ہے، مؤکدات کو ادا کرنے کا نام ہے، مستحبات کو ادا کرنے کا نام ہے۔ پھر ترجمہ کروں سادے لفظوں میں، عدالت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے، امانت اللہ کے حکم کو
پورا کرنے کا نام ہے، بجا لانے کا نام ہے۔ یہ ترجمہ کیا مفسرین کرام نے امانت کا۔ امانت کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، مؤکدات کی ادائیگی، مستحبات کی ادائیگی۔ پر جتھے صوفی دا ہاتھ پوندا ہے اتھے سارے اندر نہیں پوندا۔ اساں تو صوفی جڑی داڑھی دیکھ لی تے صوفی جی کی حال ہے، پر صوفی ہو پتہ ہے کیڑا ہوندا ہے؟ اودی تفسیر وچ میں جاواں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جڑے بندے نے نا طریقت والے، یہ ہوندے نے ترے قسم دے، ترے قسم دے۔ ایک ہوندا ہے مستصوف، ایک ہوندا ہے متصوف، ایک ہوندا ہے صوفی۔ تے حضور داتا گنج بخش نے فرمایا مستصوف ہوندا ہے جدی شکل صوفی والی ہوئے تے اندروں صوفی نہ ہوئے، تے متصوف ہوندا ہے جڑا اندر دی تعلیم حاصل کردہ پیا ہوئے، تے صوفی ہوندا ہے بندہ جدے تو اگے کوئی مقام ہی نہ ہو۔ پھر داتا صاحب کے لفظوں میں فرماتے ہیں مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے۔ گل سمجھائے میری؟ مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے، متصوف صاحب اصول ہوتا ہے، اور صوفی صاحب وصول ہوتا ہے۔ مستصوف صاحب فضول ہے، متصوف صاحب اصول ہے، اور صوفی صاحب وصول ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ یہ ہوندہ ہے صوفی۔ کہ میں صوفی جیسے لفظ استعمال کیتا ہے نا، میں کہ میں عرض کر لما صوفی ہوندہ کیڑا ہے؟ صوفی اور یہ وہ نہیں جنہاں نیری داڑھی رکھی ہوئے۔ صوفی صاحب وصول ہوتا ہے۔ صاحب وصول سمجھتے ہو؟ کیا کریں، بات سے بات آگے چلی جائے گی۔ صوفی صاحب وصول ہوتا ہے، اور صاحب وصول وہ ہوتا ہے جو ذات کبریا سے، ذات مصطفیٰ سے ڈائریکٹ فیض لے کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صوفی۔ تے صوفیاں دا ہاتھ بڑا پوندا ہے۔ ان تے ترجمہ کیتا مفسرین کرام نے امانت فرضاں واجباں تے مؤکدات تے مستحبات نو پورا کرن دا نہ ہے۔ انہاں آکھیا نہیں، اے دے نال نیری گل نہیں بندی، گل وچ ہو رہی، گل وچ ہو رہی۔ ان بھی سمجھو نال رلاؤ، انجے نہیں فرض پورے ہوندے، انجے نہیں واجب پورے ہوندے، انجے نہیں مؤکدات پورے ہوندے، انجے نہیں مستحبات پورے ہوندے۔ کمال ہی کیتا۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا قالت صوفیتو الامانتو ہی نور العقل و نار العشق۔ الامانتو ہی نور العقل و نار العشق و نار العشق۔ او لوگو امانت کدا نہ ہے؟ عقل دا نور ہے تے مومن دے دل دا سرور ہے۔ امانت عقل کے نور کا نام ہے، عشق دل کے عشق کا نام ہے، عشق کی آگ کا نام ہے۔ عقل کے نور اور عشق کی آگ کو امانت کہتے ہیں۔ امانت کب کہیں گے؟ جب عقل میں نور بھی ہو، صرف عشق نہ ہو، عشق کی لگی ہوئی آگ بھی ہو۔ امانت عقل کے نور کو کہتے ہیں، آتش عشق کے شعلوں کو کہتے ہیں۔ اس سے مقام تے شیخ سعدی فرمایا نا، وہ بانگاں دین آلیا، اذانہ پڑھن آلیا، اذانہ پڑھن آلیا، تو کدی اذان قضا بھی کر بن ہے، کدی لیٹ بھی پڑھنا ہے، پر
آ عشق دی اذان سننیاں تے مرغے کولوں سن نہیں سمجھے گل اے مرغا جڑا مرغ یہ اذان بابرکت ہوندی ہے سفید مرغ دی بطور خاص شیخ سعدی نے فرمایا ہے عشق دا کٹھا ہویا نا یہ عشق دی دیندا ہے نماز واسطے نہیں دیندا یہ اپنے عشق دی اذان دیندا ہے اس واسطے جیڑا حال بھی یہ ہوئے نہ اس کدی وقت قضا کیتا ہے نہ اذان نو قضا کیتا اچھا خیر صوفیہ کہتے ہیں امانت عقل کے نور کا نام ہے عشق کی آگ کا نام ہے کیوں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے سننے کے لائق سمجھنے کے لائق ہے امانت عقل کے نور کو کہتے ہیں عشق کی آگ کو کہتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں نور العقل یستدل بہی عقل کے نور سے بندہ استدلال کر کے خدا تک پہنچتا ہے اور عشق کی آگ سے پردے جلا کر خدا کے قریب ہوتا ہے پھر میں ترجمہ کراں عقل دے نور نال کتاب وچوں سمجھ کے رب نو پہچاننا ہے تے عشق دی اگ نال حجابات نو ساڑنا ہے تے خدا دے قریب یہ ہے امانت اس پر میں اب آپ کو حدیث سناتا ہوں یہ امانت ہے نا قرآن پاک میں اسی کا ذکر ہے میرا رب فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اب اس کا ذکر ہے اس کا ذکر اب سنیے اس پر ایک حدیث پاک تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مُسِّلَتِ الْأَمَانَةُ بِالْحَجَرِ الْمُلْقَاتِ اللہ نے امانت کی ایک تمثیل بنائی مثال ایک مثال بنائی امانت کی اور اس کو اٹھانے کی اس کو اٹھانے کے لیے ایک مثال بنائی مثال کیسے بنائی ایک پتھر کی چٹان تھی میرے رب نے فرمایا یہ ہے میری امانت کمال ہے پتھر کی چٹان ہے نہیں سمجھے میری بات اوپر سے پتھر کی چٹان ہے اندر سے نور رحمان ہے نہیں سمجھے دیکھنے میں یہ پتھر ہے مُسِّلَتِ الْأَمَانَةُ بِالْحَجَرِ الْمُلْقَاتِ دیکھنے میں حجر ہے دیکھنے میں پتھر کی چٹان ہے اندر اس کے نور رحمان ہے جلوہ رحمان ہے اچھا بنا کر ایک پتھر میرے رب نے فرمایا یہ ہے میری امانت یا اللہ یہ تے پتھر ہے ڈھیر لگے پین پاڑا فرمایا دیکھنے میں چٹان ہے اندر اس کے نور رحمان ہے میں نے کہا ہمیں اپنا عقیدہ بھی سمجھ آ گیا اوپر سے چٹان اندر جلوہ رحمان نور رحمان میں نے کہا اوپر سے بشر نظر آتا ہے اندر محمد کے نور خدا نظر آتا ہے اچھا اوپر سے بشر ہے
مولوی ہم سے جگڑتا ہے، ان کے میں ہو سکتا ہے اتو اور ہوئے تھے اندروں اور ہوئے. میں کہا پتھر جو رب رکھے تھے آدھا اے امانت پہاڑ بڑے پین پتھر نال کسے پتھر نو آدھا بڑے بڑے قیمتی پتھر نے، یاقوت بھی ہے، زمرد بھی ہے، مرجان بھی، رنگ برنگے پتھر نے، کسے نہ آدھا میری امانت نہیں. مروا ہر پتھر میری امانت نہیں. یہ جو چٹان ہے کوئی دیکھنے والا دیکھے تو اسی میں نور رحمان ہے. اللہ نے پتھر جو ہے نا اپنی امانت بنا کے سامنے رکھ دیا. یہ ہے پتھر میری امانت. فدعیت السماوات والارض ومن فیہن، فدعیت السماوات والارض والجبال ومن فیہن. بنا کر چٹان کو اپنا جلوہ رحمان میرے رب نے فرمایا اے آسمانوں اس پتھر کو تم اٹھا لو. آسمان نہ کہ یا اللہ اے وٹا نہیں چیندہ. یا اللہ جب تماشا قوموں تے پتھر برسانے ان تے بارش آسمان تو پتھران دیا جائے تھے، یہ پتھر کیوں نہیں چیندہ؟ وہ پتھر اور ہے، یہ پتھر اور ہے، وہ یہ بشر اور ہے، وہ بشر بھی اور. اے آسمانوں اٹھا لو اس پتھر کو. اے اللہ فابینا، نہیں اٹھا سکتے. بڑا مزہ ہے اس حدیث میں. اے زمینوں اٹھا لو تم اپنے اس پتھر کو. اب یہ پتھر ہے میری امانت کا، اٹھا لو اس چٹان کو. عرض کیا اللہ بڑے بڑے پہاڑ میں نے اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھے ہیں پر یہ پتھر میں نہیں اٹھا سکتا. کمال ہے، پتھروں سے بھری ہوئی ہے زمین پہاڑوں سے، مگر یہ پتھر نہیں اٹھاتی. کیوں؟ جن پتھروں کو اٹھا رکھا ہے وہ صرف چٹان ہیں. یہ دیکھنے میں چٹان ہے، اندر سے تو یہ رحمان ہے. اب سنو، زمینیں انکار کر گئی. اے پہاڑوں تم اس چٹان کو اپنے ہاں رکھ لو، اٹھا لو اسے. انکار کر گئے پہاڑ. اگرچہ ہم خود پتھر ہیں، چٹانوں سے بنے ہوئے، مگر یہ چٹان نہیں اٹھا سکتے. فجاء آدم من غیر ان دعیا. آج دا بعض نیرہ صوفی آ رہا ہے تے صوفی جتنے جتنے وچوں ٹکوراں لے نکتے کر دینا اتنے اتنی میں بھی کر دے. اجے ہاں اگے چلنا میں غوث پاک تک جانا. امانت رب دی نہ کول ہے. اچھا سنیے، انکار کر گئے آسمان، انکار کر گئی زمینیں، انکار کر گئے پہاڑ. اے اللہ ہم اس چٹان کو نہیں اٹھا سکتے. فجاء آدم من غیر ان دعیا. یہ انج محسوس ہوتا ہے نا حدیث پاک تو جی میں کوئی ایک مجمع لگا پیا موقع بنیا پیا. پتھر دی چٹان رب رکھی ہے، فرمایا اے نیرا پتھر نہ سمجھائے، اے میری امانت. چالو جد کوئی چیندی آسمانوں تسی چالو، زمینوں چالو، پہاڑوں چالو. یا اللہ نہیں چیندی، چان جوگے نسے انج منکر کوئی نہ. وسو بار ہے، ہمت تو بار ہے، دسترس تو بار ہے. اب سنو، یہ ماحول چل رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرے رب کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے اٹھا لو اس چٹان کو، میری امانت کی چٹان ہے. سب نے انکار کر کیا، سب انکار کر گئے کہ اللہ ہم اٹھانے کے قابل نہیں. کسی نے نہیں بلایا، حضرت آدم خود آ گئے. میں مثال دین تے دل نہیں کرتا بلا تمثیل، جی میں کوئی موقع بنے پہ ہوگا نا بندے اکٹھے ان کو کم مہم پہ ہوئے سارے نہ کیتے ہون. میرے کو نہیں ہوندہ، میرے کو نہیں، میرے واسطہ نہیں. اتو بندہ آ جاوے کسی پوچھے بلایا بھی نہ آکھے میں کر دے بلا تمثیل. فجاء آدم من غیر ان دعیا. بن بلائے بغیر دعوت کے حضرت آدم آ گئے. فقالا، مال
کہا پہاڑ تے زمیناں تے آسمان انہاں نے پتھر چالو اے چاندے کوئی نہیں تے اجازت دیندہ ہوئے تے میں نہ چالوں بن بلائے ان کو پیشکش تھی خدا کی اب حضرت آدم نے خود پیشکش کی تے کہیں آکھیا نہ رب آکھیا بکرو بظاہر پر جی دے وچ دل وچ ہوئے نا عشق ان سوڑ اپے پوندی عاشق اپنے عشق دے تماشے تے خود آ جاتا گلہ اندر دیا ہوئی اے اللہ اگر تو اجازت دے میں اٹھا لوں اس امانت کی چٹان کو میرے رب نے فرمایا پیارے آدم اٹھا لے اے جبریل میکائیل نے سارے دے سامنے چاہے نا پتہ لگے نا بٹیل کتنا ہے آدم لے انجے تنا سادہ بین سجدہ کرو گل سمجھو نا انسان شے کی فجاء آدم من غیر ان دعیا حضرت آدم آ گئے کسی نے بلایا نہیں پوچھا نہیں آ کر کے عرض کیا مالک اگر تو اجازت دے اس امانت کی چٹان کو میں اٹھا لوں ہاں ہاں پیارے آدم اٹھا لے سنو فرفعها الى ركبتيه ثم وضعها على الارض میں دل پہ کر دیتا ہوں پنجابی چیدہ ترجمہ کر کے دے ماں حضرت آدم اجازت لب رہی نا تے چٹان اٹھائی نا چاہ کے تے گوڑیاں تک لیاندی تے لیا کے زمین تے واپس چا رکھے گوڑیاں تک چاہ کے نا تے ٹرائی دے دیتی نا میں چاہ نہیں تے گوڑیاں تک نہیں علائی جلائی نہیں گوڑیاں تک گوڑے گوڑے جڑی شاہ ہوئے وہ دی کو گل ہوں دی آدھن پانی بھی گوڑے گوڑے جی گوڑیاں تک اٹھا کے نا امانت رکھ دیتی رکھ رہے نا اے اللہ اگر تو مجھے اجازت دے اگر تو مجھے اجازت دے میں اس سے اوپر بھی لے جا سکتا ہوں اس سے اوپر بھی لے جا سکتا ہوں میرے رب نے فرمایا ہاں ہاں پیارے آدم اٹھا لے میری امانت کو اس سے اوپر بھی لے جا حضرت آدم نے امانت کی چٹان کو اٹھایا بلند کیا گھٹنوں سے اوپر کمر سے اوپر سینے سے اوپر اٹھا کر آدم نے امانت کی چٹان کو اپنے کندھے پہ رکھ لیا وہ چٹان چاہ کے نا حضرت آدم نے اے دھونی تے رکھ لی موڑے تے آدھے ہو نا میں موڑے تے گردن تے رکھ لی گردن کندھا تقریباً ایک شاہ گھنی جاندی ایتے رکھ لی نا تے میں ذرا لفظ سادن دل ادب تو نہیں نہ کردہ تو انہوں نے مقصود ہے بالا کر دیتا آئے آئے ایڈے بار چاہے اس تے تائیں جبریل وڑی پیشہ رہ گئے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان انبیاء عظمت و شان مصطفیٰ جنہیں اگم بشر کے میں جا سکتا ہے جبریل نہیں جا سکیا ٹوڑ گیا اگے عرش آڑے آئے وہ تھے ٹوڑ گیا امانت آڑا نہیں سمجھے گل میری یہ امانت آڑا گیا تے جے عرش تے جا کے بھی عرش آڑے بھی پیچھا رہ گئے وہ دے تو بھی اگاں ٹوڑ گیا وہ جنہ کو امانتا ہون انہاں نے گنجائش اگاں جان دی لب جان نہیں سمجھے گل بندے آدھے ہوئے سارے پیچھے ہٹ جاؤ یہ دے کول خاص خزانہ ہے امانت یہ کولے لگی ہون دیو یہ امانت آڑا اچھا حضرت آدم نے اٹھا کر کے امانت کی چٹان کو اپنے کندھے اور گردن پہ رکھ لیا نا فَأَرَادَ أَن يَضَعَهَا عَلَى الْأَرْضِ اب ارادہ کیا حضرت آدم نے
کہ میں اسے اب زمین پہ رکھ دوں. اٹھا تو میں نے دیا, اٹھا بھی لیا, کندھوں پہ بھی رکھ لیا, گردن پہ بھی رکھ لیا. اب ٹرائی مکمل ہو چکی, تجربہ مکمل ہو چکا. اب زمین پہ میں دوبارہ اسے رکھ دوں. میرے رب نے فرمایا پیارے آدم مکانک یا آدم. حضرت آدم رکھن لگے نا دوبارہ زمین, اللہ نے فرمایا اج کی پنجابی ترجمہ مکان نکا, وہ اپنی جائی تے ذرا اپنی جائی تی رو جے حال جل نہیں. ہائے ہائے مکان نکا یا آدم, ٹھہر ٹھہر آدم, اب زمین پہ نہ رکھ, جہاں تو نے رکھ لی اپنی گردن پہ اپنے کندھے پہ, فَإِنَّا فِي عُنُقِكَ وَذُرِّيَّتِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ خدا کی امانت ہے, اسے کسی نے بھی نہیں اٹھایا. تو نے جو اٹھایا ہے اب قیامت تک یہ تیرے کندھے پر ہے, تیری اولاد کے کندھے پر ہے. انسان امانت کا حامل ہوا, اللہ کی امانت کا بندہ ہے ہی ہو. اقبال نے اسی بات پہ کہا نا, میں مخزن راز تھا, میں مدتوں رہا راز میں. بندہ کیا شے ہے, معمولی شے. اچھا یہ حضرت انسان اللہ کا امین ہے, امین ذات ہے. یہیں سے سمجھو اللہ کی امانت میں سب سے آگے خدا کے نبی ہیں, نبیوں کے بعد نبیوں کے صحابہ اور آل بیت ہیں. جسے اللہ نے نبی کا دامن دیا وہ اللہ کی امانت کا امین ہے. ملا آدھا ہے ختامہ چاہیے پھر دن, اللہ آدھا ہے امانت چاہیے. تب اقبال کہتا ہے نا, میں مخزن راز تھا, میں مدتوں رہا راز میں. میں مخزن راز تھا, میں مدتوں رہا راز میں. تیرا شوق دید کشاں کشاں کھینچ لایا مجھے مجاز میں. ایتھے تے آئی تینوں ویکھنا اور کم کھڑا. اور پھر اقبال کہہ گیا کبھی اے حقیقت منتظر, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اچھا میں زیادہ سال نہیں جانا. صحابہ کرام گل سمجھ آئیے, صحابہ دیاں قسماں دو. میں خاص جیت نہ گل کر رہا, ایک وہ صحابہ نے جڑے حضور دے نرے یار نے, ایک وہ نے جڑے نالے یار نے نالے محمد دے رشتہ دار نے. گل سمجھ آئی ہے تو ان کو دسن دی ضرورت ہے. جڑے یار بھی نے رشتہ دار نے انہاں دا نام ہے آل بیت. دوجا نرے صحابہ آکھ لئی دا نا, اے من آل بیت دا مطلب ہے ہوندا اے او صحابہ جڑے یار بھی نے رشتہ دار بھی نے. تے آپ آ دیو دور لگے تے سونے تے سہاگا, نالے حضور دا یار ہوئے نالے حضور دا رشتہ دار ہوئے. میں ایک اور بڑی تسی نا
اے اشرف العلماء علامہ پیر محمد اشرف جلالی رحمت اللہ علیہ دی مسجد تے سکھا عالم ہے تے عالم ربانی ہے بلا تکلف تے زندگی وچ انہاں پیغام نائب رسول بن کے لوگاں نوں دیتا ہے۔ علماء حضور دے وارث نے، نبیوں دے وارث، وہ ایسے علماء علم بھی درست ہوئے، عقیدہ بھی درست ہوئے، عمل بھی درست ہوئے۔ این علماء ہوندے نا ان پھسل جائے تے مولوی شیطان نالوں بھی چپا گھیرے، یہ چلو برابر ہے، میں شیطان تو گا من کیڑی شے جانی ہے، شیطان ہی پھسل جائے تے مولوی شیطان ہے، قائم روے اپنے حال تے جلوہ رحمان ہے۔ تو خیر میں اس زیادہ باس بھی نہیں جانا، اے میں گل کر رہا نا انبیاء وچ امانت الہیہ سب تو اعلیٰ درجے سب تو بڑا امانت دا رنگ نبیوں وچ ہے نا۔ تے میں گل کر رہا سا بس صحابہ جدو نماز پڑھ دیا ہے نا بشمول آل بیت، تے اگر اے نماز وچ ایسا موقع آ گیا کہ حضور جماعت وچ نہیں تشریف فرما اتو آئے تے صحابہ کعبے اللہ منہ پھیر کے حضور ال کر لیں۔ یہ پتہ وجہ کی ہے؟ کعبہ خدا دا گھر تے امانت دا نشان ہے، امانت دی علامت ہے، تے جے محمد مصطفیٰ دی ذات ہوئے تے او ذات ہے جدے ویچ رب دی آپ امانت اے وجہ سے تے جے رب دی امانت پہ نظر ہوندی ہوئے وہ تھے اٹھان دی گل کیڑی رہ گئی، وہ اصل شے آ گئی سامنے۔ تاں صحابہ دا مزاج اس کیفیت وچ ہی نہیں رہندا جیڑی بھی کیفیت ہو بیانا حضور آ جان۔ کتنی حدیثاں حضور تشریف لائے منہ قابل کر کے صحابہ نماز پہ پڑھتے سارے ادو پہ کھڑے او آ گئے، امانت لب گئی، امانت لب گئی ہے نا۔ تاں او مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک مقام پر بڑی بات کہی، مفتی احمد یار خان نعیمی نے، گو سجدہ سر ہے ان کو منع مگر دل و جاں ہے سجدہ کنا۔ گو سجدہ سر ہے ان کو منع مگر دل و جاں ہے سجدہ کنا، حکم شریعت ہے سر پہ رواں دل و جان نے اجازت پائی۔ یہ اندر دی گل ہی ہو رہے نا۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی بات کی اسی عنوان پر، عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، عاشق ہیں حضور کے سجدہ کر رہے ہیں تو سر قبلے کی طرف ہے، رخ قبلے کی طرف ہے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اتو تے ساری شکلیں بڑائی نا پتنی اندروں کھیڑ دے کتھے۔ اب سنو، عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی۔ سانو کی پتہ ہے اندروں تے انجی لگ دے نجس ویلے سائیں آ جان منہ ہوتے کر لیں۔ یہ مطلب ہے منہ کعبے والے تے دل کسی اور پاسے ہے۔ یہ ملہ ہی ہو رہے جڑا آدھا ہے دل نبی والے جائے تے نماز کوئی نہیں ہوندی، صحابہ آندن منہ کعبے وال ہوئے تے دل نبی وال ہوئے نماز ادا ہی ہوتی ہوتی۔ ہاں وہ ہے نا صحابہ دا عقیدہ تے اے ہے نا، نظریہ اور عقیدہ نماز پڑھ دے پیو عبادت رب دی ہے تے حضور دا خیال نہ ہوئے تے نماز کہیں نہیں تے جی آپ آ جان تے بشک منہ بھی موڑ لو۔ اگلا لطف ہے جتنیاں نمازوں میں صحابہ منہ موڑے ہے، حضور ہے نہیں فرمایا تروٹ گئی ہے۔
وہ موضوع نواں نکلا ہے، اس پاسے نہ چلا جاما میں. اچھا میرا حضور نے نہیں فرمایا، قرآن آکھیا ابی ابن کعب نماز پہ پڑھ دیا. حضور فرمایا گل سن میری، کوئی نفل شفل ہونے نہ دے اپنے، یا کوئی قضا یا کوئی منت. انہیں جلدی جلدی حضور آواز دیتی نا، ابی گل سن جاؤ میری. انہیں جلدی جلدی نماز مکمل کی کر کے نا تے یا رسول اللہ کے حکم ہے. فرمایا وہ حکم دس لینے پڑھ تو میں دس تین جی میں بلایا ہے تے نماز پہ پڑھدا ہے، نماز چھڑ کے کیوں نہیں؟ قرآن وہ تو شک بھی نہ پو، میں آیت پڑھ دینا. ابی ابن کعب جلدی جلدی نماز کو مکمل کر کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے رب نے قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، پڑھتے ہوئے نماز، اللہ کا نبی جب تمہیں بلا لے نماز چھوڑ کے نبی کی سنا کرو. یہی بندگی ہے، یہی زندگی ہے. یہ صحابہ کا کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ کے ستایا نماز. یہ غوث پاک کی نماز، صحابہ کی نماز، آل بیت کی نماز. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ کے ستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. میں تفصیل میں نہیں جاتا، مولا علی نے اثر چھوڑ کے ادا کرنا نہیں. صحابہ منہ موڑ کے ادا کر لئی، اسی علی نے اثر چھوڑ کے ادا کر. اچھا ہے، امانت کا سب سے بڑا مظہر تو انبیاء کرام ہے، پھر حضور سید الانبیاء سب سے آگے. حالا ایک گل میں دسو، جن ہستیاں اللہ اپنی امانت نو پہلے درجے چ رکھے، بھلا وہ غلط ہو سکتی ہیں؟ نہیں نہ ہوندیاں. نبی تے جنہاں نو اللہ نے اے نیت محمدیہ دا شرف عطا کیا. اے میں آگے گل کر رہا سا نا، بس کچھ نے نرے صحابہ دا کیا مطلب ہے؟ حضور تے ایمان لے آئے، حضور نہ رشتہ داری کوئی، ٹھیک ہے نا، نہ سببی نہ نسبی نہ نسلی. تے اگے سادیاں لفظاں وچ نا جی میں ساڈیاں گھرانے میں گنیا جاندہ ہے، بندے دے ایک داد کی ہوندے ہیں، ایک نان کی ہوندے ہیں، ایک سورے ہوندے ہیں، ایک پیکے ہوندے ہیں، ہے نا. انجی حضور دے بھی سارے خاندان، اساں سارے دی قدر کرنی. نہیں سمجھے گل میری؟ جو یار ہیں ان کے بھی ہم قدردان ہیں، جو یار ہونے کے ساتھ رشتہ دار ہیں ان کے بھی ہم قدردان ہیں. پر میں جڑی گل دسنی ہے نا وہ دسنی اگلی ہے. رشتہ دار بھی کئی قسم دے نا. حضرت ابو بکر و عمر حضور دے سورے نہیں بن گئے ہیں نا. انجے حضور دیاں رشتہ داریاں، حضرت عباس چاچے، اچھا حضرت عباس چاچے، حضرت حمزہ چاچے، حضرت عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس چاچے دے پتر، علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب چاچے دے پتر. رشتہ دار نا یہ رشتہ دار. آل بیت وچ بھی ذرا پونا دھرو نا عقیدت والا. کچھ رشتہ دار ہیں آل بیت بھی ہیں. حضرت حمزہ بھی آل بیت، عباس بھی آل بیت، حضرت عبداللہ بن عباس بھی آل بیت، فضل بن عباس بھی آل بیت، مولا علی بھی آل بیت، علی ابن ابی طالب بھی آل بیت، جعفر بن ابی طالب بھی آل بیت، ازواج پاک بھی آل بیت. پر آل بیت میں ایک وہ ہیں، کچھ طبقہ وہ ہے جن کا ایک واسطے سے رشتہ ہے، اور کچھ افراد وہ ہیں جن کو اللہ نے نیت محمدیہ عطا کی. این سمجھ دو نا نیت محمدیہ او جنہ وچوں حضور آئے تے جڑے حضور وچوں.
اے این جے آدھے ہونا ہے تیرا ماں باپ ہے اے تیری اولاد ہے تے ہوئے نا این تے این چاچے بابے بھی انجی قریبی نا پر وہ مون ایک درجہ پیچھے ہٹ کے نے اور جنہاں نے اینیت محمدیہ اللہ نے بلا واسطہ عطا فرمائی وہ حضور دی اولاد پاک ہے تے انہاں غلطیاں کرنی ہیں نہیں یہ بندیاں نہیں غلطیاں دور کر اچھا اب جو نا حضور غوث پاک ولیاں دے بادشاہ اپنے زمانے تو لگ کے قیامت ولیاں دے استاد بھی ولیاں دے پیر بھی ولیاں دے معلم بھی ولیاں دے مہذب بھی ہیں جی غوث پاک دی شان ہے نا مرکز ولایت نے اپنے زمانے تو لگ کے قیامت تک گل سمجھ آئی ہے یہ بانڈ بھی رکھیا ہے تے کیوں نے جنے غوث پاک دی نگاہ جدے تے پئی او پاک ہویا ہے تے غوث پاک دی دادی تے نانی غلطیاں کر دی رہی ہے کہ تو ٹھیک کرنا سارا سلسلہ ہی خارجیاں غلط کر دیتا ہے اسلام آپ دسو کا موڈ غلط ہوئے تو گو کمیں صحیح ہونا اچھا خیر ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہاں انسان کو مظہر بنایا امانت انسان کے پاس ہے ہوں میں دوجی گل دسنی اللہ کرنی انتر ہے بھائی رب دی امانت بندے کو بندے امانت رکھی کتھے ہے جی ہوں آگئی دوجی گل یہ امانت کہاں ہے بھائی دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے اندر سے تو جلوہ رحمان نظر آتا ہے تیرے اندر تو خدا کی امانت ہے نہ تیرے کندھے پہ ہے نہ تیری گردن پہ ہے تیری ذات کے اندر اللہ کی امانت ہے اے اللہ یہ امانت کہاں ہے جو کوئی نہ اٹھا سکا انسان نے اٹھا دی میرا رب قرآن میں فرماتا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم یہ جیب چ رکھنے والی نہیں یہ پاکٹ کی امانت نہیں یہ کسی ظاہری عضو سے پکڑنے کی نہیں اٹھانے کی نہیں سنبھالنے کی نہیں یہ اللہ کی امانت وہ ہے جو میرے رب نے ایمان والے کے دل میں رکھی ہے یا اللہ بڑے بڑا کے نال گل سمجھائیے اندروں گل تے ہی نکل دی امانت ہے تے تو آپ ہی اور کون صوفی جسے اخیر لے درجے تے گیا نا تے مقام استغراق بچ گیا تاں اس آکھیا نا انا الحق کا میں حق کا حضور کی فرمایا مرانی فقد را الحق جس میں نے ویکھیا اس حق نو ویکھیا ہے وہ جسے امانت میں بندہ مستغرق ہوئے اس ویلے اس وقت امانت والے کو امانت والا بندہ نظر نہیں آتا حق نظر آتا ہے کہاں رکھی امانت اے میرے اللہ تو نے کہاں رکھی امانت میرے رب نے فرمایا یہ تیرے دل میں ہے بڑیاں گلن صوفیاں دی سلطان العارفین تاں فرمایا نا اندر پا فقیرہ جاتی جھوٹ اندروں صرف انہوں نے نہیں فرمایا نبی پاک نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اللہ کو پہچان گیا صحابہ نے پوچھا این اللہ یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے فرمایا فی قلب کل مومن ہر مومن کے دل میں اللہ ہر مومن کے دل میں اللہ انتہا دن با ہر جگہ تے موجود اللہ لا وجود اللہ ہر جگہ تے موجود اللہ تے یہ ہر جگہ تے دل وچ کیوں ہے فرمایا ہر جگہ تے موجود ہے اپنی شان نال تے تیرے دل وچ اپنے جلوہ رحمان نال
بڑی بات کہی نا اقبال نے پھر، تو ڈھونڈتا پھرتا زمین و آسمان میں ہے، تو ڈھونڈتا پھرتا زمین و آسمان میں ہے، تیرا دل بر تو خادم ہم نشیں دل کے مقام میں، جن تو ڈھونڈتا پھرنا ہے تو یہ طالب ہے اندروں لبنا ہے، اندروں لبنا ہے۔ میں نا آیت پڑھ دینا ہی دیتے، یہ کوئی تصوف عجب شے نہیں، یہ قرآن نہیں ہے، حدیث ہی ہے، قرآن 26 پارہ ہے، آخری صفحہ ہے۔ حافظ تے بتیرا میں جس حوالہ دے لے تو ہم رائٹ آیت میں تو نہیں دسنی، بس صفحے دی اتنی سطر بن دی ہے، یہ نہیں بنتی ہے، ان درمیان دے قریب ہے، اتنا بن پتا ہے، نہ اکو مکدی آیتاں وچے تے نہ اکو پیڑیاں وچے تے درمیان دے قریب ہے۔ اللہ کی فرما دے، اے انسان وفی انفسکم، اندر پا فقیرہ جاتی ہے، تو ڈھونڈتا پھرتا زمین و آسمان، وفی انفسکم افلا تبصرون، بھائی کبھی تم نے اپنے اندر دیکھا ہے؟ اندر کی ہے نہیں دیکھا تم نے۔ صوفیہ فرماتے ہیں دل بھی یہ دل نہیں ہے جو گوشت کا ہے، گوشت کا ہے، پھڑک رہا ہے، لٹک رہا ہے، اس دل کے پیچھے ایک اور دل ہے، جسے اقبال نے کہا نا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، یہ مرکز ہے، یہ دل ہے، دل لطیف شے ہے، یہ کثیف ہے، یہ دل نہیں ہے، اس دل کے پیچھے دل ہے، دماغ کے پیچھے دماغ ہے، نظر کے پیچھے نظر ہے، ہاتھ کے پیچھے ہاتھ ہے، پاؤں کے پیچھے پاؤں ہے، جس میں خدا کی امانت ہے۔ پھر بڑی گل کی تھی نا مولانا روم نے اسی مقام پر، دل بدستاور کے حج اکبر است، تو جاتا ہے میرے پاس مال ہے میں حج کر کے آؤں، کرنا چاہیے، مگر بتاؤں تجھے تیرا حج کیا ہے؟ دل بدستاور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، دل بدستاور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ بھائی میاں دل کو سنبھال، یہ ہے غوث پاک کا پیغام، دل کو سنبھال، یہ دل سنبھال لے ہوئی تھی حجی اکبر ہو گئی۔ وفی انفسکم، وفی انفسکم، اندر دیکھ، دل سنبھال، یہ حجی اکبر وہ حج بھی کرنا ہے، پر وہ حج کرن ٹور جائیں تے اندر کچھ نہ ہوئی تھی، پھیرے ہی پونے، پھیرے ہی پونے، یہ پھیرے تے ابو جہل بڑے مارے، اندر کچھ نہیں، ابو لہب بڑے مارے، اندر کچھ نہیں، ہون بھی جے کوئی انجدہ ہوئے تے کچھ بھی نہیں بندا، بندا ہو دئی ہے جنہ کچھ اندروں بنے ہو۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے بھی تیرا دل آگے ہے، کیوں؟ کعبے رب گھر تے آکھے ہے پر امانت تینے سے نہ دیتی، تینوں رب امانت دیتی۔ اچھا سنیے
مولانا روم کی زبان میں، بھائی دل ہاتھ میں لا، قابو کر، یہ حج اکبر ہے، 1000 کعبے سے بھی کیا مطلب آگے ہے، اور کعبہ ایتھے ہی رند ہے، جڑا دل بن جائے تو عرشاں تو بھی اگے لگ جائے۔ آگے فرماتے ہیں کعبے سے تیرا دل کیوں افضل ہے، وجہ کیا ہے، کیا وجہ تیرا دل کعبے سے بھی آگے، کیا وجہ ہے، کعبہ بنیاد خلیل اطہر، کعبہ بنیاد خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ کعبہ خلیل اطہر نے بنایا ہے، تیرے دل کو جلیل اکبر نے اپنی گزرگاہ بنایا۔ خدا کی امانت تیرے دل میں ہے، یہ مقام بندہ ہے، اور اسی مقام پر پہنچے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اسی مقام پر، بلکہ فرمایا جس نے میری ذات سے نسبت قائم کر لی کہ میں غوث اعظم کا غلام ہوں، ان کی عقیدت رکھنے والا ہوں، ان بندیاں تو کرامتہ سنانیاں بھی چاہیے، گل سمجھ آئی ہے، گل ٹھیک ہے، کرامت بھی ولی کی شان ہے، معجزہ نبی کی شان ہے، پر میں وہ بات پیغام جو میسج ہے نا، میسج غوث پاک کا وہ دینا چاہتا ہوں، کیا غوث پاک کا پیغام کیا ہے، فرمایا جو مجھ سے جڑ جائے، خدا نے مجھے یہ کرم عطا کیا ہے، ضمانت دیتا ہوں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے دنیا سے جائے، بڑی ضمانت ہے، بندہ بن کے جائے گا۔ تو غوث پاک نے زندگی میں کیا کیا، جیسا کہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں ہے نا، ایک مرتبہ کے واقعہ میں ایک بندہ تھا نیف البدن مرنے کے قریب، رستے میں پڑا تھا، حضور غوث پاک تشریف لائے، کہنے لگا جی مجھے اٹھائیے، بڑا کمزور نیف ہوں، فرمایا اچھا، سہارا دیا، اب بانا بننا تھا، وہ بالکل صحت مند ہو گیا، فرمایا جب تماشا ہے، لاغر کبھی اتنا جلدی ٹھیک ہوتا ہے، تو بیٹھنے کے قابل نہیں، چل اٹھنے کے قابل نہیں، ہاتھ لگاتی تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ عرض کرنے لگا جناب بات اور ہے، ان الدین، دیکھنے میں بندہ ہوں، اندر سے میں دین ہوں، اشارہ یہ دیا کہ دین کمزور ہو چکا ہے، غوث اعظم آپ کی نسبت نے اسے زندہ کر دیا۔ تو اللہ حضرت بھی اسی لیے فرماتے ہیں نا غوث پاک کے بارے میں، تو حسنی حسینی، حضور غوث پاک کا جو نسب ہے نا، آپ کے دادا امام حسن ہیں، نانا امام حسین ہیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ جو سیدہ پاک ہے نا، سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ غوث پاک کی دادی بھی ہیں، نانی بھی ہیں، عجب رشتہ ہے نا، نبی سے حضور غوث پاک کا نسبی خاندانی۔ اللہ حضرت اسی لیے تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، محی الدین ہوتا ہے دین کو زندہ کرنا، پیر نیڑے ککڑ فنا کرنے واسطے تو نہیں نا، پیر ہوندہ ہے جڑا دین زندہ کرے، اے جے پیری، میں خلاصہ دے رہا ہوں، تھوڑا جو میرا دل ہے میں تو آگے بھی دساں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع
بحرین ہے چشمہ تیرا، تیرے دریا جہاں کے ملتے ہیں نا، جہاں جا کے ملتے ہیں وہ تو سیدہ پاک ہے۔ مجمع بحرین ہے، بحرین یہاں کلام میں جو مراد ہے نا، بحرین امام حسن حسین دو دریا، یہ جہاں ملتے ہیں وہ کون ہے؟ مولویہ تیری بیبے نہیں ہوا، حسنین دی بیبے، یہ نبی دی شہزادی، جنت دی عورتاں دی سردار، سبحان اللہ۔ وہ یار سردار کی اگلی گل کیڑی کرنی، سرداریاں کی دیاں آئیاں تے جنتا کی دیاں آئیاں، نبی نے جی آکھیا میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ، تے من سردار تے نہیں آکھنا چاہیے، میں تے آکھاں گا بھئی جنت دی مالک، جے نبی مالک ہے تے من اے بھی مالک ہے نا، جڑا ٹکڑا ہے دل دا ہیں، بلا تمثیل گھر جے ایک باپ دا ہوئے تے من پتر دا بھی ہے ہی نہیں، اولاد دا بھی ہوئی ہے، وہ بھی مالک ہی۔ ہاں غوث پاک تو محی الدین ہے، نسب میں اونچے، کام میں اونچے، نام میں اونچے، فیضان میں اونچے، سارے ولی آپ ہی کے فیض یافتہ ہے نا، آپ کے زمانے سے لے کر بعد۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ اجمیری جیسی ہستیاں بھی آپ ہی کے در کی فیض یافتہ ہیں نا۔ تب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، یہ صرف غوث نہیں ہے، یہ غوثوں کے غوث ہیں، یہ صرف کتب نہیں ہیں، یہ کتبوں کے کتب ہیں۔ تو ہے وہ غوث کے، ہر غوث ہے شیدا تیرا، عام درجے کے غوث نہیں، عام دوسرے بھی غوث غوث ہی ہوتا ہے، بڑی شے بلا تمثیل۔ ولایت میں درجات ایسے چلتے ہیں جیسے نبوت میں چلتے ہیں، سارے نبی بڑی شان والے ہیں، کچھ اولو العزم ہیں، پھر ان میں کچھ اولو العزم ہیں، پھر ان میں کچھ اولو العزم ہیں، آخری نقطے پہ جا کے دیکھو تو نبوت کے باب میں سب سے آگے مدینے کے تاجدار ہیں، اور یہی ترتیب صحابیت میں چلتی ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں، کہو سبحان اللہ، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے شان والے ہیں، پر چلتے چلتے چار بڑی شان والے ہیں، چار میں جا کے دیکھو تو آخری نقطے پہ محمد کے یار غار نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی آل بیت بھی بڑی شان والے ہیں، چلتے چلتے جا کے دیکھو تو جن میں اینیت محمدیہ پائی جاتی ہے ان کا رتبہ آگے ہے۔ ایسے ہی ولایت کی طرف جب آپ آ جائیں گے نا تو حضور غوث پاک کے زمانے سے لے کر قیامت تک سارے ولی جدھر سے بھی آپ چلیں، اجمیر شریف سے چلیں، سرہند شریف سے چلیں، سبحان اللہ بریلی شریف سے چلیں، جس در سے چلیں جانا غوث اعظم تک، پھر آگے وہاں سے گاڑی چینج کرنی پڑے گی، ریسٹ ہوگی وہاں۔ تو ہے وہ غوث کے، ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے، ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ نکیاں نکیاں بدلیاں بھی بارشاں ہوندیاں نا، سونے وڈا بدل بھی تھوئی بارش، رحمت کی، نور کی، کرم کی۔ اچھا تو خیر میرا ارادہ تو تھا کہ میں قصیدہ غوثیہ شریف کے چند اشعار پڑھ کر نظریہ ولایت، مقام ولایت اور غوث پاک کا عقیدہ کچھ بیان کروں۔ جو غوث پاک کا قصیدہ مبارکہ ہے نا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں،
کہتے ہیں اور ولی کی کر سکتا ہے جی کی ہوتا ہے جی غوث پاک یہ ساری باتیں پیچھے قرآن و حدیث ہے آگے قصیدہ غوثیہ شریف ہے وہ فرماتے ہیں تو پوچھنے کی کر سکتا ہے ہر شے ہے ہی نندی اکھی تھلے نظر میں ہے نظر میں ہے نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کا خردلت علی حکم اتصالی فرماتے ہیں میری نگاہ کا یہ عالم ہے پوری دنیا کے شہر یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے کیوں پیچھے اس آنکھ کے اور آنکھ ہے آگے وہ حدیث پاک ہے اللہ تو یوں فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں چلتا اس سے جسے رب دی دیتی طاقت نہ چلنا ہوئے وہ دے واسطے کوئی فاصلہ رہ جاندہ ہے دیکھتا وہ اسی آنکھ سے ہے تبھی ایک مقام پر فرماتے ہیں زمانہ بھی ہم سے اجازت لے کے گزرتا ہے کیوں اس دنیا کے نظام کے قیام میں اولیاء اللہ کا بڑا عمل ہے یہ کوئی شرک نہیں بندیا دینا بارش برس دیئے اللہ برساندہ ہے تے بارش برسانو تے ڈیوٹی ہے کہ کوئی نہ فرشتے نہیں اے بارش والے ملائکہ پانی دا فرشتہ ہے آگ دا فرشتہ ہوا دا فرشتہ انجے اولیاء اللہ دی ڈیوٹی اور حضور غوث پاک اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک محکمہ ولایت کے بادشاہ ہے اس لیے ہم سب لوگ غوث پاک سے جس سلسلے کا ہو چشتی ہو سہروردی ہو قادری ہو نقشبندی ہو شاذلی ہو کوئی سلسلہ رکھتا ہو وہ حضور غوث پاک کو اپنا مرشدی قرار دیتا ہے کیونکہ اپنے زمانے سے قیامت تک ولایت کا مرکزی غوث پاک ہے تو اللہ تعالی ہمیں میں اتنا واز نہیں کرنا میں نے حسنات صاحب فرمایا گھنٹہ ضرور کرنی اس تو میں وہ جب چاندہ میں قصیدہ غوثی شریف آتا ہوں پر گھنٹے تو بھی کم ہوتا ہو گیا ہے چلو پھر جوندے ہم یا بندے ادار بھی کر دے ہی رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور غوث پاک کی نسبت پر ہمیں قائم رکھے غوث پاک فقہ کو مانتے تھے ولایت کے اندر عقیدہ آپ کی تعلیمات آپ کے ارشادات پہلے وقت میں وہ شریعت پڑھاتے تھے پچھلے وقت میں طریقت پڑھاتے تھے این سیرت نبویہ جس ہستی میں نظر آتی ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم ہے جیسے حضور سرور عالم قرآن و حدیث بھی صحابہ کو صبح پر پڑھاتے تھے اور دوسرے وقت میں باطنی توجہ سے مالا مال فرماتے تھے این یہی نقشہ حضور غوث پاک کی سیرت میں اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کے سلسلے سے وابستہ رکھے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے وما علیہ الا البلاغ